2 رکعت نماز شب قدر کے اندر پڑھی جاتی ہے، جس میں الحمد کے بعد ہر رکعت میں 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیے اس کا بھی پیغام یہ ہے کہ عام زندگی میں بھی اس شب میں یہ جو 2 رکعت نماز پڑھی جا رہی ہے اس میں نماز کا عادی بننا ہے، اور معمولی باتوں پر نماز کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ذرا سا بیمار ہوئے نماز چھوڑ دی، کسی تقریب میں جانا پڑ گیا نماز چھوڑ دی، کسی پکنک پہ جانا پڑ گیا نماز چھوڑ دی، کوئی سفر درپیش ہو گیا سفر میں نماز نہیں پڑھ رہے، اور اس نماز کو نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ بہتر بھی بنانا ہے، پڑھنا بھی ہے بہتر بھی بنانا ہے، جس کے لیے ہمارے درسوں کی ایک سیریز چل بھی رہی ہے کہ نماز کو بہتر کیسے بنائیں۔ اچھا، مردوں کے لیے تو بہرحال پھر بھی مواقع ہیں، خواتین کو اتنے مواقع نہیں مل پاتے، لیکن مسلمانوں کی بہت سی روایات کے اندر ایک بات یہ بھی آئی ہے کہ شب قدر کا ایک حصہ ان لوگوں کو بھی مل جاتا ہے عام دنوں میں بھی، جو مغرب و عشاء کی نمازیں جماعت سے مسجد کے اندر جا کر پڑھتے ہیں۔ البتہ وہ افراد کہ جو بے نمازی ہیں یا گھنٹے دار قسم کے نمازی ہیں، وہ اس رات کی، کیونکہ اس سے پیغام ہی انہوں نے کوئی نہیں لیا، جو 2 رکعت نماز بھی پڑھی وہ اس رات کی حد تک کرے، اس کو پھیلایا نہیں اس شب قدر کو تمام راتوں کے اوپر، تو کیا اس سے ہوتا ہے کہ اکثر لوگ یہاں پر رابطہ کرتے ہیں مدرسے میں کہ ہمارے والد تھے، 70 سال کی عمر تھی، 90 سال کی عمر تھی، اور پوری زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ان کی نمازیں پڑھوانا۔ پھر جب ان کو بتاتے ہیں ان کے روزوں کا وہ بتاتے ہیں سلسلہ کہ یہ، تو سوچتے ہیں کہ تمہیں پوری جائیداد ہی ابا کے لیے جو قربان کرنی پڑے گی، تو اولاد بھی پریشان ہو جاتی ہے کہ اتنے روزے اور ان کی اتنی نمازیں کیسے کروائیں۔ مجسم بے نمازی آپ کے گھروں کے اندر آپ کے ساتھ رہتے ہوں تو وہ گھر کتنی بلاؤں، تکلیفوں، مشکلات، پریشانیوں اور فقر و فاقے کا شکار ہوگا، جو لوگ آج ہر وقت اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اور بے نمازی سے مراد یہ نہیں کہ جو شروع سے آخر تک نماز بھی نہ پڑھتا ہوں، جو گنڈے دار ٹائپ کے نمازی ہوتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کہ فلاں نماز فجر کی روزانہ قضا ہو گئی، ساری نمازوں قضا کر کے کبھی ایک ساتھ پڑھ لیا، ان کے بھی اثرات نحوست اسی انداز کے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے خود اپنے آپ کو نمازیں ٹھیک بھی کرنی، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، جیسے اس نے آ کر کے میں 3 مہینے کے مستحب روزے بھی رکھتا ہوں، تمام نمازیں بھی پابندی کے ساتھ پڑھتا ہوں، کوئی واجبات اپنا چھوڑتا نہیں ہوں، پھر بھی میں مفلس ہوتا جا رہا ہوں، اس وجہ سے کہ آپ تبلیغ نہیں کر رہے ہیں اپنے اطراف والے لوگوں پر۔ وہ اگر ویسے ہی خراب رہے اور آپ ذاتی طور پر اپنے عمل کو اچھا کرتے چلے گئے تو لا محالہ ان کے اثرات آپ تک پہنچیں گے، اور یہی بے برکتی اور نقصان کا سبب آپ بنیں گے۔ جیسے کوئی بہت بدبودار چیز کمرے، آپ لاکھ خوشبو لگا کے بیٹھے رہیں اور کوئی سڑی ہوئی مچھلی کمرے میں لا کے رکھ دیں تو اس کے اثرات آپ تک پہنچیں گے۔ آپ فقط اپنے لباس پر خوشبو سے اس گندے اور برے اور بدبودار چیز کے اثرات کو دور نہیں کر سکتے۔ تو بہت ضرورت اس بات کی، جب ہی ہم بار بار اس بات کو کہتے ہیں کہ تبلیغات کے اندر آپ اپنے آپ کو بھی، اگر آپ کو ٹھیک کرنا ہے اپنے حال کو بھی، تب بھی آپ کو تبلیغ کرنا پڑے گی، ورنہ دوسرے جو خراب ہوتے چلے جائیں گے آپ کے تبلیغ نہ کرنے کے نتیجے میں، اس سے آپ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اور تو اس نماز کا ایک حق ہے شب قدر میں، اس کی تبلیغ کریں، لوگ اس کو پڑھنا شروع کریں، اور مسائل فقہ کے تحت صحیح طور پر نماز پڑھنا شروع کریں، اور نماز کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اب اقدامات شروع کریں، اور اس شب میں اس کا حق ادا کرنے کی آپ نیت کریں، اور پھر پورا سال اس سلسلے میں کام بھی کریں۔ اور اگر کوئی شخص فقط پوری زندگی بھی اس نماز کے موضوع کی تبلیغ پہ لگا دے تو اس نے ایک بہت بڑا کارنامہ جو ہے وہ انجام دے دیا۔ دیکھیے، اس 2 رکعت نماز شب قدر جو آپ پڑھیں گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نماز شب بھی پڑھنا ہے اسی رات کو، یہ بھی نماز کی کنٹینیوشن ایک ہی رات میں جو آپ کو نمازیں پڑھنی ہیں، اس میں ایک تو نماز واجب نماز ہے جو آپ کو مغرب عشاء کی پڑھنی ہے، اس کے بعد یہ 2 رکعت نماز شب قدر ہے، اور اسی رات آپ کو نماز شب کا پابندی کی بھی نیت کرنی۔ اس سے بہتر کون سی رات آئے گی جب آپ اس بات کا عہد کریں گے کہ اب مجھ سے نماز شب نہیں چھوٹنی چاہیے۔ جو بالکل مبتدی ہیں، جب تک بالکل نہیں پڑھتے ہیں، میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ 1 مہینے تک فقط 1 رکعت نماز شب سے ابتدا کریں۔ جب وہ مکمل پابندی کے ساتھ کم سے کم 1 مہینے تک 1 رکعت پڑھ لیں گی تو پھر وہ 3 رکعت پہ چلی جائیں، پھر 3 مہینے تک 3 رکعت پڑھتی رہیں، اور اس کے بعد جب 3 مہینے تک عادی ہو جائیں تو پھر آرام سے 8 رکعتیں اور 11 رکعتوں تک بھی جانا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، الحمد کے اوپر اکتفا بھی کیا جا سکتا ہے، تمام مستحبات بھی نکالے جا سکتے ہیں، چند منٹ کی یہ نماز، لیکن اس کا آپ کو عادی بننا پڑے گا۔ اور نماز شب کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ معنی گناہان آئندہ ہے اور کفارہ گناہان گزشتہ ہے، گزشتہ گناہوں کا کفارہ ہے اور آئندہ گناہوں سے بچانے والی چیز ہے۔ معمولی سی چیزوں میں ڈرپ لگ گئی تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہاتھوں میں کینولا لگ گیا نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اسپتال میں داخل ہونا پڑ گیا، مریض تو چھوڑیے لواحقین تک نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ کیسے یہاں پر نجاست ہے اور فلاں ہے اور کیا چیز ہے۔ اب آپ دیکھیے ان لوگوں کی حالت کہ وہاں پہ اعمال شب قدر کے لیے مریض تک بستر پہ لیٹ کر اعمال شب قدر جو ہے وہ انجام دے رہے ہیں۔ مریضوں کو بھی یہ تمام چیزیں وہاں پر مہیا کریں، جو کر سکتے ہیں وہ خود کریں، ورنہ ان کے لواحقین اس کو انجام دیں۔